اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students. Welcome to lecture number 10 of the subject Research Methods in Business. Hope you are all fine and good health. I am your companion Abdul Hasib Tahar for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, ریسرچ کے حوالے سے مختلف چیزوں کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور بڑا ایک پریکٹیکل بیسڈ ہے. ٹاپک ہے ہمارا انٹرویوز پر. انٹرویو کیسے کیے جاتے ہیں، کیا ان کی ٹائپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں میں ہم آج انڈلج ہوں گے. چلیے آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا لیکچر بک پر 7th لیکچر ہے، چیپٹر ہے، اور سیریز میں ہمارا 10th لیکچر ہے. انٹرویو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک پرسن کے پاس جانا، اس سے کچھ انکوائر کرنا اور واپس آ جانا، اور اس کی بات کو دوسروں تک جو بھی ایک سالڈ میتھڈ یا ضرورت کے تحت جو بھی میڈیا یا بات چیت ہے اس حساب سے پہنچانا. بیسیکلی ایک انٹرویو کی چھوٹا سا اس کا ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں، ایلیبوریشن کہہ سکتے ہیں. انٹرویوز میجر یوز کہاں ہوتے ہیں؟ انٹرویوز پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ہمارے ریسرچ پرپز میں ہو یا کسی بھی ٹائپ کا ہو، جب ہم نے پرائمری ڈیٹا شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں انٹرویو کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی پرسنالٹی کا، کسی نہ کسی پرسن کا. پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں جن میں سب سے فیمس اور سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا وہ انٹرویو ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہوتے ہیں، آبزرویشنز ہیں، کویسچنیئرز ہیں، فزیکل میئرمنٹ اور ان آبسٹریکٹس. لیکن ہمارا کنسرن آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹرویو پر ہے. An interview is guided, purposeful conversation between two or more people. Simple words میں یہاں اس کو شیئر کیا گیا. انٹرویو دو طرح کے ہوتے ہیں، اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ. انسٹرکچرڈ انٹرویوز وہ ہوتے ہیں جن میں کہ ہم بس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے سے بات چیت شروع کر لیتے ہیں. جو میجر پوائنٹس ہم کو بات چیت میں نظر آتے ہیں وہ ہم نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، یا ریکارڈر چلایا ہوا ہوتا ہے تو ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں. تو اس طرح وہ انسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ پری پلان نہیں ہوتے، ہمیں ان میں تو بہت زیادہ نہیں ہوتا. اوپن ڈسکشنز جب ہوتی ہیں اکثر وہ انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. انسٹرکچرڈ انٹرویو میں زیادہ تر جو ہے پرسن اس کو میکسیمم بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. تو اس صورت میں اوپن اینڈڈ کویسچنز ان سے پوچھے جاتے ہیں. کویسچنز دو طرح کے ہوتے ہیں، کلوز اینڈڈ اور اوپن اینڈڈ. کلوز اینڈڈ وہ ہوتے ہیں جن کا آنسر ہم ویری شارٹ میں جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں، یس نو میں. کیا آپ پاکستان سے باہر کبھی گئے ہیں؟ یس. نہیں. آپ پاکستان سے باہر کن کن ممالک میں گئے ہیں؟ میں جی جو ہے وہ دبئی گیا ہوں، میں اسلام آباد سے فلائٹ پکڑی تھی تو دبئی پہنچا تھا، پھر وہاں سے میں چائنا چلا گیا اور میں یہ اور میں وہ. تو جو پہلی قسم ہے جس میں میں نے صرف یہ پوچھا کہ آپ پاکستان سے کبھی باہر گئے ہیں، ہاں یا نہ، تو وہ کلوز اینڈڈ کویسچن ہے. اور دوسرا اوپن اینڈڈ کویسچن ہے جس میں کہ اس نے پوری اپنی رام کہانی سنانی شروع کر دی. تو یہ انسٹرکچرڈ انٹرویوز جو ہیں بیسیکلی وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اوپنلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ پوری رام کہانی سنانے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا ہوتا ہے اسٹرکچرڈ انٹرویوز. اسٹرکچرڈ انٹرویوز وہ انٹرویوز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم باقاعدہ تیاری کر کے جاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ کویسچنز لکھے ہوتے ہیں
ہم ان سے جو ہے نا پہلے وارم اپ سیشن کرتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ کویشچن شروع کرتے ہیں، اور ایک ترتیب سے ایک حساب سے ہم ان کے ساتھ کویشچننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے کہ اس کویشچن کو اتنا ٹائم دینا ہے، اس کویشچن کو اتنا ٹائم دینا ہے، اگر ٹائم نہ بچے تو یہ کویشچن چھوڑ دینے ہیں، یہ کویشچن لازمی کرنے ہیں. تو اس طرح کے انسٹرکشنز کے ساتھ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھیں کہ ان کو ریویو کرنا، تو ہمیں اپنا نکلنے سے پہلے، اپنا پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ انٹرویوز کے لیے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کو جو بھی ہم نے باتیں کرنی ہیں ان کو ریویو ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے. ٹریننگ انٹرویوز کی ایک بات ہے کہ ایک جو ہے نا انٹرویوز ہیں جنہوں نے انٹرویو لینا ہے، ان کی ٹریننگ کرنا ضروری ہے، تاکہ جس پرسن کے پاس وہ جا رہے ہیں اگر وہ موقع پہ بزی ہو یا جلدی جلدی جواب دے رہا ہو یا کچھ اور ہو، تو اس طرح کی کام میں، اس طرح کی باتوں میں جو ہے نا وہ کبھی بھی ہم جو ہے ڈھیلے نہیں پڑتے. ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم انفارمیشن اس سے جو ہے نا وہ نکلوا سکیں، تاکہ ہم اپنے مقصد کی بات تک جو ہے نا وہ فوری پہنچ سکیں. تو ٹریننگ ان کی جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی ضروری ہوتی ہے. کچھ ٹپس یہاں پہ دی گئی ہیں جو کہ انٹرویوئنگ کے حوالے سے باعث فری ہونا چاہیے، زیادہ سننا چاہیے، جس کا انٹرویو ہم لینے جا رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ بولنے دیا جائے، اور انٹرویو جس سے بھی کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹرو اوپینین جو ہے نا اس کا لینا چاہیے. ہم اپنی بات اس پہ نہ تھوپیں، اس کو ہی بات اس کی کرنے دیں، اور پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ اس کو نہ تھوپی جائے، اس کو اس کی اپنی ذاتی بات جو ہے نا وہ کر کے دینی چاہیے. اور جو بعض دفعہ سچویشنل بائسنس ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹیبلشنگ کریڈیبلٹی اینڈ ریپو اینڈ موٹیویٹنگ انڈیویجولس ٹو رسپونڈ. ہمارا بیسک پروفیشنلی ایک کانفیڈینس، ہمارا ایک انتھوزیزم، ہمارا جو سارے ایک انٹرویو لینے کا کرنے کا طریقہ کار ہے، یا یہ چیزیں یہ بیسیکلی ہمیں کہتی ہیں کہ ہم اپنی ایک ریپو بلڈ کریں، ہم موٹیویشن پرووائڈ کریں اگلے انڈیویجولس کو کہ وہ بولے. ہم اس سے کویشچن ہی اس طرح ان الفاظ میں پوچھیں کہ وہ انٹرسٹنگلی اس کو بتائے. کسی سے ہم پوچھیں کہ جی آپ کا بچپن کیسا گزرا، وہ ہم اس کو سمپل کہیں گے جی بتائیں جی کہ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کا وقت کیسے گزرا. یہ کیا اس کو انٹرسٹنگ بنا کے، سر بچپن تو سب کا شرارتی ہوتا ہے، سنائیں آپ کیسے رہے ہیں اپنے بچپن میں، آپ کیسے بچے تھے، شرارتی بچے تھے، تنگ کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، تو کیا آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے. تو دونوں سوال ایک ہی ہیں، لیکن پوچھنے والے کو ذرا نا بات شیئر کر دی گئی ہے ایک پروفیشنل وے میں، ایک اس کو موٹیویٹ کر کے کہ بھائی اب تم رسپانس کرو. تو اس طرح مختلف جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. کویشچنس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں کہ کویشچنز جو ہے نا وہ کیسے کیے جائیں. فیونلن ٹیکنیک ہے، پہلے جو ہے نا وہ اوپن اینڈڈ کویشچنز جو ہے نا وہ کیے جائیں، آہستہ آہستہ مزید جو ہے نا وہ کلوز اینڈڈ کویشچنز کی طرف آیا جائے، تاکہ کچھ اگر کویشچنز آپ کے اوپن اینڈڈ کویشچنز میں ہی کور اپ ہو گئے ہیں تو آپ مزید اس سے ڈپلیکیٹ کویشچنز جو ہے نا وہ نہ کریں. براڈ ٹو نیرو جو ٹیکنیک ہوتی ہے بیسیکلی اس کو فیونلن ٹیکنیک کہتے ہیں، جس میں کہ یوں اور یوں شیپ ہوتی ہے. یہ یہاں ابھی آپ کی اسکرین پہ فیونل ٹیکنیک جو ہے نا وہ آ رہی ہے، جس میں کہ سوال پوچھنے والا جو ہے وہ ایزی کویشچنز سے شروع کرتا ہے اور ڈیفیکلٹ کویشچنز کی طرف آتا ہے، یا جنرل کویشچنز سے شروع کرتا ہے اور اسپیسیفک کویشچنز کی طرف آتا ہے. یا جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو بک میں بھی مینشن ہے کہ اوپن اینڈڈ کویشچنز جو ہے نا وہ کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر اسپیسیفک کویشچنز کی طرف آیا جائے نیروڈ میتھڈ سے، یعنی پہلے براڈ کویشچنز اور پھر نیروڈ کویشچن.
تو یہ فنل ٹیکنیک ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ انٹرویوز میں بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے. تو نیکسٹ ہے ان بائسڈ کویشچن. ان بائسڈ کویشچن یہ ہے کہ ہمارے کویشچنس میں جو ہے نا وہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے. ہم خود اس کو نا کوئی شیئر نہ کریں کہ تم اس طرح کا جواب دو یا کچھ ایسے کرو. بائسنس نہیں ہونی چاہیے، اس کو بولنے دیں جو بھی بولنا ہے. لائک اگر ہم نے پوچھنا ہو کہ جی آپ کا کام، آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے جاب پہ، تو ہم اس سے اگر کہیں بوائے دا ورک یو ڈو مسٹ بی ریئلی بورنگ، لیٹ می ہیئر ہاؤ یو ایکسپیرینس اٹ. تو ایک پہلے اس کے ذہن میں بتا دینا کہ بھئی یہ کام بورنگ ہے، اور یہ تم بتاؤ تم کیسے اس میں گزارا کرتے تھے، کیا تمہارا ایکسپیرینس رہا ہے. اس کی بجائے آپ سمپل سا اس کو کویشچن کرو، ٹیل می ہاؤ یور ایکسپیرینس یور جاب. بس سمپل، ٹھیک ہے نا. تو ان بائسڈ کویشچنس آپ کے ہونے چاہیے. کلیریفائنگ ایشوز. آپ کوئی بھی کویشچن جو ہے نا ایمبیگوٹی والا نہ کرو، کلیئر کویشچن ہونا چاہیے تاکہ اگلا پرسن جو ہے نا وہ اس کا سیم اور صحیح آنسر کر سکے. ہیلپنگ دا رسپونڈنٹ ٹو تھنک تھرو ایشوز. آپ اپنے رسپونڈنٹ سے کویشچن کرنے کے بعد خاموش نہ رہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، گپ شپ کریں تاکہ وہ کویشچن کی طرف آئے اور کویشچن کا آنسر کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ادھر ادھر کا برڈن محسوس کرتے ہوئے کویشچن کا آنسر نہ رپلائی کر سکے. ٹیکنگ نوٹس. ساتھ ساتھ جو بھی آپ چیزیں ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو اکٹھا کریں، نوٹس جو ہے نا وہ بناتے جائیں. کچھ جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ ٹپس ہیں کہ جب آپ انٹرویو کریں تو کیسے ہونے چاہیے. 2 طرح کی یہاں پہ جو ہے نا وہ شیئر کیے گئے ہیں میتھڈس، فیس ٹو فیس اور ٹیلیفونک انٹرویو میں جو ہے نا کیا ٹپس ہیں ہمارے لیے. پہلا جو ہے نا فیس ٹو فیس کے لیے ہے کہ آپ فیس ٹو فیس جب بات کریں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے. مختلف اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، مختلف اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. سیم ایسے ٹیلیفونک انٹرویو جو ہوتا ہے اس کے بھی ایسے ہی ہیں. تو جس میں کہ آپ ٹیلیفونک کو جو ہے نا وہ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلیفونک انٹرویوز بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ کمپیوٹرائز کچھ کویشچن جو ہے نا وہ آن کر دیتے ہیں اور وہ ون بائی ون جو ہے نا ان کے آنسر کر رہا ہوتا ہے اور رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. سیم بات جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی باتیں نہیں ہو سکتی ہوتی. تو ٹیلی فون پہ بھی ایسے ہی ایک سوال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور اس چیز کا خیال رہے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے وہ بور نہ ہو، تاکہ وہ اپنے سوالات کا جو ہے نا وہ صحیح آنسر کرتا رہے. اگر سیشن بہت زیادہ لمبا ہو تو اس کو 1 یا 2 دن میں کر لینا بہتر ہوتا ہے، خاص کر کے جب آپ ٹیلی فونک انٹرویو کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں فیس ٹو فیس نہیں ہوتا، بندہ بور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جو اس کا دوسرا میتھڈ ہے فیس ٹو فیس کا، تو فیس ٹو فیس میں تو آپ پھر جب دیکھا ہے کہ بوریت بڑھ رہی ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، تو آپ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور مختلف جو ہے نا وہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی وقت آپ کا گزر جاتا ہے اور جو خیالات ادھر ادھر بڑھ کے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو دونوں جو فیس ٹو فیس انٹرویو ہے یا ٹیلی فونک انٹرویو ہے، دونوں کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز موجود ہیں. ایک ہیزیٹیشن کا لیول بھی ہوتا ہے فیس ٹو فیس میں. تو جو جب ہم ٹیلی فونک انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمارے لیے جو ہے نا وہ اس انٹرویور کے لیے اس قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پرسن جو ہے نا وہ ایگزیکٹ سامنے نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی اگین بہت سی آسانیاں ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. آپ فیشیل ایکسپریشنز نہیں دیکھ سکتے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، یا کسی چیز سے پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہا ہے، آپ کے سامنے سکرین کوئی نہیں ہوتی. تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. کمپیوٹر اسسٹڈ انٹرویوز کی ہم نے بات کی تھی شروع میں. 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فونک انٹرویوز ہوتے ہیں اور ایک کمپیوٹر اسسٹڈ پرسنل انٹرویوز ہوتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹنٹ ٹیلی فونک انٹرویوز میں جو ہے نا وہ ریکارڈڈ سیشنز ہوتے ہیں، جبکہ جب آپ بات کرتے ہیں کمپیوٹر اسسٹنٹ پرسنل انٹرویوز میں تو یہ کچھ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ملی جلی جو ہے نا وہ سیلف ایڈمنسٹریٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں. ان دونوں کی ملی سپورٹ کے ساتھ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی، جس میں کہ رپلائی
ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہم ان کو آٹومیٹیکلی ہمارا سسٹم جو ہے نا ان کو رسپونڈ کر رہا نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں جیسے ہی وہ انٹرویو ختم ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک فائل جو ہے نا وہ بن چکی ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں جو کہ ملنے والے ڈاٹے کو ٹرانسکرائب کرتے ہیں، اس کو ہینڈ کوڈ کرتے ہیں، اس کو مختلف انسانی سمجھ آنے والی جو ہے نا اشکال ان میں ڈھالتے ہیں۔ انٹرویوز کو فردر جب ہم بات کریں تو گروپ انٹرویوز میں جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا انڈیویجول پرسن تو ہے ہی ہے۔ تو گروپ انٹرویو جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوکسڈ گروپ ایک اس کی کائنڈ ہے جس میں کہ 8 سے 10 ممبرز ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک ماڈریٹر ہوتا ہے، اور ایک آلریڈی پری ڈیسائیڈڈ یعنی جو ٹاپک ہے نا اس پہ بات چیت شروع ہوتی ہے، اور اس میں مختلف جو ممبرز ہیں وہ کسی ایک ٹاپک پہ کسی ایک ٹاپک پہ یا کسی ایک سچویشن پہ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ایک موڑ پر جو ہے نا وہ فنش کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ تو فوکس گروپ جو ہے اس میں جیسے میں نے کہا ایک ماڈریٹر ہوتا ہے، ماڈریٹر کا کام جو ہے نا وہ بیسیکلی تمام انٹرویو کے دوران ساری گفت و شنید کو ایک ماڈریٹ لیول کا رکھنے کا، ایک سنبھالنے کا، کوئی بحث مباحثہ سے بچانے کا یا سب کے پازیٹیو رہنے کا جو ہے نا وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ساتھ میں اس نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، آبزرو کرنا ہوتا ہے، یا ڈسکشنز میں اگر تھوڑا بہت حصہ بھی لے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے نا آپ یہ کہہ لیں کہ وہی مین پرسن ہوتا ہے جو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے، لیکن فوکس گروپ ہوتا ہے جس میں کافی سارے جو ہے نا وہ مل کے اس ٹاپک کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹ پینل بھی ایک فوکس گروپ کی ایک کائنڈ ہے جس میں کہ سارے کے سارے کسی ایک ٹاپک پر جو ہے نا ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قیمتی رائے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ انٹرویوز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے ایز سچ ڈائریکٹ تو نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکل بیسس پہ ہیں۔ ٹیکنیکل بیسس سے مراد یہ ہے کہ ہماری ریسرچ کی نیچر شاید اگر ایسی نہ ہو کہ اس کو اس بات پہ بلیو کیا جا سکے انٹرویوز پر، تو وہ پھر نا ذرا پرابلمیٹک ہو جائے گی۔ لائک اگر میں بات کروں یہ کووڈ-19 کی، تو کووڈ-19 کے حوالے سے سٹارٹ میں جب بات ہوئی تھی ابھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریسرچ سامنے نہیں آئی تھی، یا مختلف جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کچھ چیزیں نہیں شیئر کی تھی، تو عام اگر 5-10 لوگوں کے کہنے پہ ہم جو ہے نا وہ کچھ کرنا اور کہنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر نا غلط بات ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے ایکسپرٹیز سب کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ایک قسم کا نا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ خالی انٹرویو کرنے پر ہم کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا جی 8 ڈاکٹر سے ہم نے بات کی، ان سب نے یہ کہا جی صابن کھاؤ تو جو جراثیم اندر چلے گئے ہوں گے وہ مر جائیں گے، کیونکہ جو صابن آپ کے ہاتھوں پہ لگے ہوئے کو ختم کر سکتا ہے وہ پیٹ میں، بھائی بعد میں پھر صابن کھانے کے بھی تو اثرات ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح مختلف جو ہے نا چیزیں ہیں جو کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں آ جاتی ہیں، جو کہ ٹیکنیکل بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ، لیکن ایڈوانٹیجز ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں بہت اہم اور بہترین چارٹ جو ہے نا ایک بنایا گیا ہے ٹیبل کی صورت میں، کہ اگر ہم ڈیٹا پرسنلی فیس ٹو فیس کلیکٹ کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ انٹرویو جو ہے نا اگر ہم ٹیلی فونک کرتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ تو فیس ٹو فیس اور ٹیلی فونک دونوں کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے یہاں پہ۔ تو انٹرویو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ اسٹرکچرڈ کویشچنز اور چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک انفارمیشن لینے کے لیے کسی دوسرے پرسن سے پوچھی جاتی ہیں۔ وہ گروپ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں پرسن، اور وہ سنگل صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، فون پہ بھی ہو سکتے ہیں اور فیس ٹو فیس بھی ہو سکتے ہیں۔
تو اس سب میں جو ہے نا وہ بہرکیف ایک چیز مشترک ہے کہ انٹرویو کرنے سے ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہوتا ہے اور ہمارا مقصد ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہی ہوتا ہے، اور یہی پرائمری ڈیٹا ہی بیسیکلی زیادہ اتھینٹیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سیکنڈری ڈیٹا جو آلریڈی پبلشڈ ہے ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، وہ کہ ہم اس پہ پورا یقین کرتے ہیں اور ریسرچ کمیونٹی اس کا پورا خیال کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ سر پیر نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پرائمری ڈیٹا جو بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا والی وارث بندہ خود ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پرکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اس ٹاپک کے ساتھ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔